نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص کسی مصیبت یا پریشانی میں گرفتار ہو اسے چاہیے کہ اذان کے وقت کا انتظار کرے۔ جب اذان ہو جائے پھر وہ یہ دعا پڑھے، اور اذان کا جواب دینے کے بعد اور یہ جو وظیفہ ہے، یہ دعا ہے، یہ پڑھ کے اس کے بعد اپنی حاجت خوشحالی کی دعا کرے تو اس کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ یہ ایک مختصر وظیفہ ہے۔ اذان کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک تو اذان کا جواب دے دیں۔ اذان کا جواب کیسے دیتے ہیں یہ آپ سب جواب دے رہے ہیں، سب جانتے ہیں۔ جیسے مؤذن کہتا ہے تو اسی طرح کہے اللہ اکبر، سننے والا بھی اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ان کا اس طرح جواب دینا۔ اور حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی جگہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح جواب دینا ہے۔ اور اس کے بہت جو نا بہت اجر و ثواب ہیں اذان کے جواب کے۔ تو اذان کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ اگر حدیث پاک میں اگر پتہ چل جائے تو اس میں لڑائی ہو جائے، ہر ایک کہے کہ میں اذان دیتا ہوں، میں اذان دیتا ہوں، پھر جنا عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، پھر یہ ثواب تو ایک ہی کو ملیں گے جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملیں گے، پھر باقیوں کا تو حدیث کا مفہوم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو اذان کا جواب دے گا اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا اذان دینے والے کو ملتا ہے۔ تو اس لیے اذان کا جواب آپ ضرور دے دیں۔ اور اس کے بعد جو اذان کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، یہ پوری دعا ہے، اس کو بھی یاد کریں، درود شریف پڑھیں، اور اذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہیں وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، وہ رد نہیں ہوتی ہیں۔ تو وہ ہمیشہ آپ پڑھتے رہے ہیں، اور نہیں تو آپ اس کا اہتمام کریں۔ اور اس کے بعد جو یہ دعا ہے اس دعا کا اہتمام کریں۔ یاد نہیں ہے تو دیکھ کے پڑھیں اور یاد کر لیں، ہر چھوٹے بڑے ہر جو نا اس کو یاد کر کے پڑھتے رہیں۔ اب کتنی بڑی بات ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو بھی حاجت ہو اور جو بھی پریشانی ہو، بیماری ہو جاتی ہیں، دنیا ہے، یہ چیزیں آ جاتی ہیں، مومنوں پر بھی آ جاتی ہیں، اور جو نا فاسق و فاجروں پر بھی آ جاتی ہیں۔ تو لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ مومن پر پریشانی آتی ہے لیکن مومن پریشان نہیں ہوگا، بیماری میں بھی خوش رہے گا، پریشانی میں بھی خوش رہے گا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا رہے گا۔ یہ پریشانیاں، کچھ پریشانیاں رحمت ہیں، کچھ پریشانیاں جو نا یہ عذاب ہیں۔ فرق کیسے چلے گا؟ جب پریشانی آ جائے انسان پریشان نہ ہو، شکایت نہ کرے تو سمجھو یہ اللہ پاک کی طرف سے رحمت ہے۔ لیکن اگر پریشانی آ گئی، شکایت کرنے لگ گئے تو آئیے سمجھے کہ اس پر یہ عذاب ہے۔ یہ عذاب اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کا جو نا ایمان صحیح نہیں ہے تو اس کے اعمال صحیح نہیں ہیں، اعمال صحیح نہیں ہے تو اس کے حالات بھی صحیح نہیں ہیں، تو پریشانیاں اس پر آتی رہتی ہیں اور شکایتیں کرتے رہتے ہیں۔ برحال پریشانیاں تو سب پر آ جاتی ہیں، مصیبتیں ہیں، حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، سب پر آ جاتی ہیں۔ تو حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ آپ انتظار کریں، اذان کا انتظار کریں، اذان ہو جائے گی پھر میں یہ دعا پڑھوں گا، اللہ پاک سے جو نا مانگوں گا۔ یہ دعا پڑھ کے پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اور یہ دعا جو نا حدیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ اسی طرح جو نا حضرت مولانا یونس پالم پوری
حفظ اللہ تعالی، اس کی جو کتاب ہے بکر موتی، بکر موتی میں بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 26 پہ یہ دعا جو نا لکھی ہوئی ہے، وہاں بھی یاد کر سکتے ہیں۔ یہاں بھی جو نا کوشش کروں گا جو نا یہاں بھی اسکرین پہ آپ یہ دعا آپ کو دکھا دوں، یہاں بھی جو نا ویڈیو روک کے آپ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں، اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، تو بعد میں آپ آہستہ آہستہ اس کو یاد کریں، اپنے پاس لکھ کے رکھیں گے، یاد نہیں ہے لکھ کے رکھیں۔ آذان ہو گئی، آذان کا جواب دینے کے بعد، دعائیں پڑھنے کے بعد اس کو پڑھ کے پھر اپنے لیے دعا کریں، ہر آذان کے بعد آپ دعا کریں، اپنی خوشحالی کے لیے، حاجت کے لیے، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، مسائل کو حل کرنے کے لیے، بیماروں کو شفا دینے کے لیے آپ یہ دعا کرتے رہیں۔ تو یہ جو دعا ہے یہ ہے آذان کے جو نا بعد کی جو یہ دعا ہے، اللہم رب ہذہ الدعوت، یہ وہ دعا نہیں آذان کے بعد جو پڑھی جاتی ہے، بس یہاں الفاظ جو نا ایک جیسے ہیں، اس کے بعد جو نا وہ مختلف ہو جاتے ہیں۔ اللہم رب ہذہ دعوت تامت صادقہ، میں آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں، آپ اس کو جو نا نوٹ کرتے جائیں اور جو نا یاد کرتے جائیں، اور اس کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے، بار بار اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ تو یہ بہت محنت کے بعد، کوشش کے بعد جو نا یہ حدیثیں جمع کر کے آپ تک پہنچا رہے ہیں، تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ہمیں سپورٹ کریں۔ ویڈیو اگر پسند آ گئی تو اس کو لائک کریں، لائک کرنے پہ کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اب سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کریں، شیئر کریں، سینے کو چوڑا کر کے، بڑا کر کے اس کو ہر ایک تک پہنچا دیں، آپ کو بھی اس کا اجر ثواب مل جائے گا۔ تو اللہم رب ہذہ دعوت الصادقۃ المستجابہ، لہا دعوت الحق وکلمۃ التقوی، احینا علیہا وامتنا علیہا وبعثنا علیہا وجعلنا من خیار اہلہا احیاء وامواتا۔ یہ ہے، ایک مرتبہ اس کو پڑھیں، تو اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کے اپنے لیے دعا کریں، اپنی خوشحالی کے لیے، اپنی جو حاجت ہے اس حاجت کے لیے، اپنے مسائل کے لیے اللہ سے جو نا دعا کریں، انشاءاللہ تعالی وہ دعا رد نہیں ہوگی، اس کی گارنٹی امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔